میرا بہنوئی جون سا ہے وہ مجھ پہ گندی نظر رکھتا ہے، غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، اور کبھی کہیں ٹچ کرتے ہیں، کبھی بازو پہ، کبھی ہاتھ پہ، اور کہتے ہیں تم یعنی کہ ادھر سے آ گئی ہو، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم میری سالی ہو، کسی بات ہوتی ہے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، تو میں وہیں پہ یعنی کہ میرے پاس کوئی آسرا نہیں ہے جہاں پہ میں جا سکوں. مجھے کوئی ایسا انسان مل جائے جو میرے بچوں کا اور میرا خرچہ اٹھا سکے، جو مجھے یعنی کہ پورے تحفظ دے سکے، مجھے یعنی کہ رہنے کے لیے کوئی رہائش دے سکے. وہ اس وجہ سے نکالا تھا، بیگو لائف نہیں کر رہی تھی میں، کوئی کام نہیں کر رہی تھی، صرف گھر کا کام کرتی تھی، نوکروں کی طرح رکھا ہوا تھا انہوں نے مجھے، نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. تو کیا نام ہے، انہوں نے پھر میں نے یعنی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے زبردستی بٹھایا، میں نہیں بیٹھی، تو انہوں نے مجھے مار کے میرے بچے کے ساتھ مجھے سردیوں میں باہر نکال دیا، رات کے 12 بجے دوپٹے کے بغیر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان احمد گوہر. ناظرین، آج کی سٹوری میں آپ کو ہمارے معاشرے کے دو پہلو نظر آئیں گے. ایک تو یہ کہ جب آپ اپنے بچے اور بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آج کل ہماری جو ہمارے پاکستان کی یا ہمارے معاشرے کی جو بچیاں ہیں وہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر جا کے، یا جو جس طرح کے بیگو لائف جیسے ایپس ہیں وہاں پہ بیٹھے کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. میرے ساتھ اس وقت 17 سالہ عالیہ موجود ہے، جن کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی گئی، اور بعد میں ان کو بیگو لائف کے اوپر لائیو بیٹھنے کے لیے مجبور کیا گیا. جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو مار کے گھر سے نکال دیا گیا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا کیسے ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری امی فوت ہوئی تھیں، اس کے بعد میری امی کے فوت ہونے کے بعد میرے ابو نے میری شادی کر دی تھی میری پھپھو کی طرف، جو مجھ پہ ظلم وغیرہ کرتی تھیں اور مجھے اکساتی تھیں کہ تم بیگو لائف پہ جاب کرو جیسے میری بیٹیاں کرتی ہیں، اس طرح میری جاب کر کے میرے پیسے اتارو. میرے ابو نے میری پھپھو سے میری شادی سے پہلے 50,000 روپے لیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میری پھپھو کی طرف میری شادی کر دی. اور اس کے بعد میری پھپھو وغیرہ مجھے مہینہ میرے ساتھ سیٹ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے مجھے بولا کہ تم جاب کرو کوئی، اور بیگو لائف پہ میری بیٹیاں جس طرح کرتی ہیں اس طرح تم بھی کرو جاب. تو کیا نام ہے، میں نے جب دیکھا کہ وہ کس طرح کرتی ہیں تو پھر میں نے ان کو منع کر دیا. پھر انہوں نے اسی وجہ سے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ تم کیوں نہیں کرتی ہو، تم پیسے اتارو گی تو جاؤ گی یہاں سے، نہیں تو ورنہ ہم نے تمہیں جانے نہیں دینا یہاں سے. تو اسی وجہ سے میں ادھر. اچھا، آپ کی پھپھو کی جو بیٹیاں تھیں وہ بیگو لائف پہ بیٹھتی تھیں؟ جی، بیگو لائف پہ بیٹھتی تھیں، اور لوگوں کو تو اپنا جسم دکھاتی تھیں، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے لڑکے دیکھتے ہیں جسم پورا دکھاتی تھیں، ٹی شرٹیں چھوٹے بازوں والی پہن کے، پینٹ شرٹ جیسے کہ گندے لباس پہن کے بیٹھ جاتی تھیں. تو مجھے بھی بولتی تھی کہ تم بھی بیٹھو اور اس کے ساتھ پیسے زیادہ آئیں گے اور تم یہاں یہ پیسے ہمیں دے کے اور پھر یہاں سے جا سکتی ہو. انہوں نے تو صرف میرے ابو نے مجھے یعنی کہ میری پھپھو کے سامنے ایک حساب کا بیچا تھا. تو میری پھپھو نے مجھے بہت. کہاں جا سکتی ہو؟ آپ کی تو شادی ہوئی تھی نا وہاں پہ، تو جانے کا کیوں بولتی تھی کہ آپ یہاں سے جا سکتی؟ کیونکہ میرے ابو نے ان سے پیسے لیے تھے پہلے 50,000 روپیہ، صرف انہوں نے رکشہ اپنا لینا تھا اور نشہ پانی کرنا تھا، اس کی وجہ سے. تو میرے ابو دے نہیں رہے تھے، میرے ابو نے اس کی وجہ سے میری شادی کر دی میری پھپھو کی طرف. اس وجہ اچھا، آپ کے ابو نے 50,000 روپये ان سے قرضہ لیا تھا اور قرضہ واپس نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے 50,000 کے بدلے میں آپ کی شادی کر دی وہاں پہ؟ جی، میرے ابو نے میری پھپھو کو یعنی کہ رجسٹری بھی پکڑائی تھی. ان کا ایک مکان تھا 25 مرلے، تو میری پھپھو نے وہ بھی نا چھپا لی. ان کی فرینڈ تھی، وکیل تھی ان کی فرینڈ، ان کے پاس رکھوا دی. تو انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ آپ کی بیٹی نے کہیں گھما دی ہے، کہیں رکھ دی ہے، تو مجھے میرے پیسے چاہیے، میں نے وہ جگہ نہیں بیچنی. تو اس کی وجہ سے پھر میرے ابو پیسے نہیں دے پا رہے، اور میرے ابو کہہ رہے ہیں اس کو اپنے پاس ہی رکھو، جو کروانا ہے کرواؤ، مجھے نہیں پتہ اس کا، تم لوگ جانو اور یہ جانے. جو آپ کا شوہر تھا اس نے نہیں منع کیا، یا اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ آپ میری بیوی سے کیا کروا رہی؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا. وہ تو الٹا کہتے تھے مجھے کہ کرو یہ جاب کرو. میں یعنی کہ میں نہیں کرتا کام، وہ میرے شوہر کام نہیں کرتے تھے، بہنوں کے اور ماں کے سر پہ پلتا تھا اور ان کے سر پہ ہی رہتا تھا، ان کے سر پہ ہی عیاشی کرتا تھا. اور مجھے بولتا تھا اب تم کرو، میں نے تمہارے سر پہ ہی عیاشی کرنی ہے، میں نے اب ان سے نہیں مانگنا.
تو میں نے جب منع کیا مجھے یعنی کہ مارتا ہوتا تھا، جب بھی میں اس کو منع کرتی تھی میں ایک دفعہ بیٹھنے لگی تھی، پھر میں اٹھ گئی وہاں سے، یعنی کہ اتنے گندے گندے لڑکے، اتنے یعنی کہ گندا وہاں پہ تھا نا، تو میرا ضمیر گوارا نہیں کیا میں وہاں پہ بیٹھوں، میں پھر اٹھ کے سائڈ پہ ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنا مارا اس کی وجہ سے، تو پھر مجھے وہاں پہ باندھ دیا اس نے کمرے میں کہ تم ادھر ہی رہو گی، اب تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا کھانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد میرے بیبی ہو گیا، تو اس کے بعد کہتے ہیں اب یہ تم اس کے لیے کام والی رکھواؤ گی، اور کیا نام ہے یہ اس کے اوپر جاب کرو، نہیں تو باہر کہیں جاب کرو جا کے۔ اچھا، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو گھر سے باہر بھی نکال دیا تھا مار کے انہوں نے، وہ کیا وجہ بنی تھی؟ وہ اس وجہ سے نکالا تھا، بیگو لائف نہیں کر رہی تھی میں، کوئی کام نہیں کر رہی تھی، صرف گھر کا کام کرتی تھی، نوکروں کی طرح رکھا ہوا تھا انہوں نے مجھے، نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ تو کیا نام ہے انہوں نے پھر میں نے یعنی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے زبردستی بٹھایا، میں نہیں بیٹھی، تو انہوں نے مجھے مار کے میرے بچے کے ساتھ مجھے سردیوں میں باہر نکال دیا، رات کے 12 بجے دوپٹے کے بغیر۔ تو پھر میں وہاں پہ بیٹھی رہی ان کے دروازے کے پاس۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی بہنوں کو فون کیا، صرف میری ایک بہن آئی تھی، تو وہ مجھے لے کے گئی تھی یہاں سے کہ تم آ جاؤ میرے پاس۔ تو میں اپنی بہن کی طرف گئی ہوں، تو ادھر میں 2-3 دن سیٹ رہی ہوں۔ تو اس کے بعد میری بہن بھی یعنی کہ تھوڑا سا مجھے نا یعنی کہ نہیں پراپر یعنی کہ نا دھیان نہیں دے رہی مجھ میں، یعنی کہ میرا خرچہ نہیں اٹھا رہی، افورڈ نہیں کر رہی، میرا بہنوئی جو سا ہے وہ مجھ پہ گندی نظر رکھتا ہے، غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، اور کبھی کہیں ٹچ کرتے ہیں، کبھی بازو پہ، کبھی ہاتھ پہ، اور کہتے ہیں تم یعنی کہ ادھر سے آ گئی ہو، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم میری سالی ہو، ٹھیک ہے، اور تم ان کو چھوڑ دو، وہ لوگ گندے ہیں، تو یعنی کہ ہم دونوں کہیں الگ سیپریٹ جگہ پہ رہتے ہیں، تو کیا نام ہے میں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے یعنی کہ نہیں مانی بات، وہ پھر مجھ پہ الزام لگاتا ہے۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ جب آپ بیگو لائف پہ آپ نے بیٹھنے سے انکار کیا ہے تو آپ کی پھپھو نے آپ کے اوپر وہاں پہ بھی الزامات لگائے تھے کچھ چوری وغیرہ آپ کے؟ جی، میری پھپھو نے نا مجھ پہ الزام لگائے تھے، 2 ان کی انگوٹھیاں تھیں اور 1 لاکٹ تھا، تو وہ میں نے نہیں اٹھایا تھا، پھر بھی انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس تھے، ان کے لاکر میں پڑی ہوئی تھی، تو وہ چابی بھی کسی کو بھی نہیں دیتی، تو انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا۔ جب میں اپنی بہن کی طرف گئی ہوں تو انہوں نے کہا پیچھے سے ہماری انگوٹھیاں لے گیا ہے اور لاکٹ لے گیا ہے، اس کو بولو دو ہمیں، تو نہیں تو ہم پولیس کو تم لوگوں کی طرف۔ آپ کو ڈرانے کی کوشش کی، الٹے سیدھے الزامات لگا کے کہ تم بیگو پہ بیٹھنے مجبور ہو جاؤ؟ جی، پر میں نے وہ کام نہیں کیا، مجھے گندا لگتا تھا۔ اچھا، ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ابھی آگے کیا سوچا ہے، مطلب کس طرح سے گزارا ہوگا؟ جیسے بتا رہے ہیں کہ بہنوئی تو آپ کے اوپر گندی نظر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، بہن بھی کوئی خاص خیال نہیں رکھ رہی ہے، تو کیا کرنا ہے آگے، کس طرح سے گزارا ہو رہا ہے؟ میں فیکٹری میں جاب ڈھونڈ رہی ہوں، اگر مجھے مل جائے تو۔ ایک ملی تھی فیکٹری میں جاب، وہاں پہ بہت بدتمیز لڑکے تھے، تو وہ گھر تک آ جاتے تھے، کبھی میرے بہنوئی دیکھ بھی لیتے تھے، وہ مجھ پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ لڑکوں کے ساتھ ہو کے آئی ہے، باہر سے اس کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں گھر پہ، تو یہ اس کو پوچھو۔ پھر میری بہن مجھ سے لڑتی تھی، میری بہن مجھے کہتی تھی چلو اپنے گھر جاؤ، پھر ہمیں باہر نکال دیتی تھی مجھے اور میرے بچوں کو، تو ہم وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے، میرے پاس کوئی آسرا نہیں تھا جہاں پہ میں جا سکتی، اور وہیں پہ ان کی منتیں وغیرہ کر کے، ترلے وغیرہ ڈال کے، پھر میں نے وہیں پہ یعنی کہ ان کے گھر چلے جاتی تھی، پھر دوبارہ سے جو بھی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، تو میں وہیں پہ یعنی کہ میرے پاس کوئی آسرا نہیں ہے جہاں پہ میں جا سکوں، جہاں پہ میں رہ سکوں، جہاں پہ میں اپنی مرضی کا کھا سکوں۔ 17 سال ابھی عمر ہے آپ کی، ٹھیک ہے، ایک بیبی بھی ہے آپ کا، تو آگے کیا سوچا ہے، کیسے زندگی چلے گی؟ مجھے کوئی ایسا انسان مل جائے جو میرے بچوں کا اور میرا خرچہ اٹھا سکے، جو مجھے یعنی کہ پورے تحفظ دے سکے، مجھے یعنی کہ رہنے کے لیے کوئی رہائش دے سکے، میں ایسے انسان کی تلاش میں ہوں، اگر مجھے مل جاتا ہے تو میں اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے 17 سالہ عالیہ کی سٹوری سنی ہے، اور ابھی بھی بیچاری چھوٹی بچی ہے، اور اس طرح سے فرسٹ ٹائم میڈیا پہ آئی ہے، اور تھوڑا سا گھبرا بھی رہی ہے اپنی سٹوری بتاتے ہوئے، اور صحیح طرح سے اسے بولا بھی نہیں جا رہا ہے، اور میرا خیال کہ جو سٹوری اس نے سنائی ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے اس بچی کو مجبور کیا جاتا تھا بیگو لائف پہ بیٹھ کے، اور جو بھی وہاں پہ معاملہ ہوتے ہیں وہ سارے جانتے ہیں، وہ کرنے کے لیے۔ تو جب اس نے انکار کیا تو اس کے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگائے اور اس کو مار کے گھر سے نکال دیا گیا، اور اس وقت یہ اپنی بڑی بہن کے گھر پہ رہ رہی ہے، اور وہاں پہ بتا رہی ہے کہ ان کا جو بہنوئی ہے وہ ان کے اوپر گندی نظر رکھتا ہے، اور وہاں پہ بھی ان کا پراپر صحیح طریقے سے گزارن نہیں ہو رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کو کوئی اپنانا چاہے،
تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے. ان کا نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.